الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.02 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 2، اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا معنی ہے اے لوگ، او یو، الذین یعنی جو، ہو آمنو الف میم نون سے معنی ایمان لائے، بلیو، اوفو واؤفا یا سے ہے روٹ ورڈ معنی پورا کرو، فلفل، بالعقود عین قاف دال سے ہے معنی عہد، عقد کا پلورل ہے یہ، دی کانٹریکٹس۔ احلت حا لام لام سے معنی حلال کیے گئے، آر میڈ لافل، لکم تمہارے لیے، فور یو بہیمتو با ہا میم سے معنی چوپائے، کوادروپڈس یعنی اینیملز وتھ 4 feet، الانعام نون عین میم سے معنی مویشی، دی گریونگ لائف اسٹاک، اللہ سوائے، ایکسپٹ، ما یعنی جو، واٹ، یتلا تا لام واو سے ہے معنی پڑھے جائیں، ریسائٹڈ، علیکم تم پر، آن یو، غیر غین یا را سے ہے معنی مگر، ناٹ بینگ، محلی حا لام لام سے ہے معنی حلال جانے ہوئے، پرمیٹڈ، الصیدی صاد یا دال سے معنی شکار، ہنٹ، وانتم جبکہ تم، وائل یو آر، حرم حا را میم سے معنی احرام میں ہو، ان احرام، انا بے شک، انڈیڈ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، یحکم ہا کاف میم سے معنی حکم کرتا ہے، آرڈینس، ما یعنی جو، واٹ، یریدو را واو دال سے ہے معنی وہ چاہے، ہی ولس۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود اپنے عہد پورے کرو، احلت لکم حلال کیے گئے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعامی چوپائے مویشی، الا ما یتلی علیکم سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں، غیر محل الصیدی مگر شکار کو حلال نہ جانو، وانتم حرم جبکہ تم احرام میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے عہد پورے کرو، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں، مگر شکار کو حلال نہ جانو جب کہ تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ یا ایہا الذین آمنو او یو ہو بلیو، اوفو بالعقود fulfill the contracts، احلت لکم are made lawful for you، بہیمۃ الانعام the animals of grazing livestock، الا ما یتلی علیکم except for that which is recited to you in this Quran، غیر محل الصید hunting is not permitted، وانتم حرم while you are in the state of ihram، ان اللہ یحکم ما یرید indeed Allah ordains what he wills۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ او یو ہو بلیو fulfill the contracts are made lawful for you the animals of grazing livestock except for that which is recited to you in this Quran, hunting is not permitted while you are in the state of ihram، indeed Allah ordains what he wills۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے عہد پورے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف مومن بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ جب بات اسلام کے بنیادی باتوں پر ایمان لانے اور اللہ کی بندگی کرنے کی ہوتی ہے تو تمام انسانوں سے خطاب کیا جاتا ہے، لیکن جب ایمان لانے کے بعد تربیت کے لیے تفصیلی احکامات دیے جاتے ہیں تو صرف مومن بندوں کو ہی خطاب کیا جاتا ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی چونکہ بندہ ایمان لا چکا اسی لیے اس پر روزے فرض کیے گئے، یہاں پر تمام انسانوں سے خطاب نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس انسان کو اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں
وہ کیوں کر تفصیل علم و تربیت کے لیے مخاطب کیا جائے گا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب مومن بندوں سے خطاب کیا جا رہا ہے تو پھر ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ بات کو توجہ سے سنیں، چونکہ آگے کسی کام کو کرنے کا حکم ہوتا ہے یا کسی کام سے روکا جاتا ہے، مومنین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس حکم کو بجا لائیں۔ آگے اسی آیت میں دو احکامات آ رہے ہیں، ایک وعدہ یا عہد پورا کرنے کا حکم اور دوسرا جانوروں کے سلسلے میں حرمت کا اعلان، یعنی اللہ تعالیٰ خاص طور پر مومن بندوں سے مخاطب ہیں اور دو احکامات اس آیت میں دیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے عہد کو پورا کرنے کے سلسلے میں اور دوسرا ہے حلال جانوروں کے سلسلے میں جو ہم غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہلی بات پر توجہ دیتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے اوفو بالعقود، اپنے عہد پورے کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا حکم ہے کہ مومن بندے اپنے عہد کو پورا کریں، ان میں کمی کی جائے نہ ان کو توڑا جائے۔ مختصراً دیکھا جائے تو عہد کی تین اقسام ہیں، بندے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے عہد جو ایمان لانے کی صورت میں ہوتا ہے، انہیں جو عہد ہوتے ہیں، جو اوت ہوتے ہیں، جو وعدے ہوتے ہیں، وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مومن بندے کا عہد ہے جو ایمان لاتے وقت وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کی بندگی کرے گا، قرآن اور سنت کی اتباع کرے گا، یہ پہلا عہد ہوتا ہے۔ انسان کا خود کے ساتھ عہد کرنا، اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرانا، یعنی بعض مرتبہ مومن بندہ خود اپنے آپ سے عہد کرتا ہے کہ میں یہ فلاں نیک کام کروں گا اور اپنے دل میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ اور تیسرا عہد ہے آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ عہد کرنا، یعنی یہ پورا سوشل بیہیویئر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے سماج سے معاملات میں کیسا ہے۔ تو یہ تین قسم کے عہد ہیں جن کو پورا کرنے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ بات جب آدمی سے آدمی کے عہد کی ہوتی ہے تو پھر اس میں کئی قسم کے عہد و پیمان آ جاتے ہیں، مثلا حاکم اور رعیت یعنی رعایا کا ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ عہد کرنا عقود میں شامل ہے، یعنی معاہدات میں شامل ہے۔ اس طرح ان میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو مومن بندے اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی اور ان کے دوسرے حقوق کے سلسلے میں ہیں۔ یہاں میراث، نکاح، طلاق، خلا، ہبہ، وقف، وصیت جیسے عہد بھی آتے ہیں، یعنی فیملی سے ریلیٹڈ جتنے لاز ہیں، جتنی شریعت ہے، وہ تمام کی اتباع کرنا بھی عہد ہی ہے۔ یہاں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جن کا تعلق پڑوسیوں، مسافروں، صاحب محفل، غریب، مسکین وغیرہ کے حقوق کے بارے میں ہیں۔ اس کے تحت وہ معاہدے بھی آتے ہیں جو معاملات مثلا خرید و فروخت وغیرہ کے ضمن میں بندے اور لوگوں کے درمیان ہیں، یعنی ہر قسم کے معاملات کے پیچھے کچھ نہ کچھ قانون ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا بذات خود اپنے آپ میں ایک معاہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن بندے ان تمام معاہدات کو فلفل کریں، سیٹسفائی کریں۔ ایفاء عہد یعنی عہد کو پورا کرنے کا حکم قرآن میں مختلف مقامات پر ہے۔ مثلا اللہ کے بندے وعدہ ایفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو، ان بندوں کو جو عہد تو کرتے ہیں اور اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا حکم وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ ایماندار اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرتے ہیں، یعنی مومن بندے جو عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وہ پورا کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو نہیں توڑتے۔ اللہ کے عہد کا ایفا ضروری ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ قیامت کے دن ایفائے عہد کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ہم جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کیے یا نہیں کیے، کیوں نہیں کیے، یہ سوال ضرور قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کی باز پرس ہوگی۔ جو اللہ کا وعدہ پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اب اس آیت میں دوسرا حکم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حلال جانوروں کے سلسلے میں ہے۔ وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ،
حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں۔ بہیمہ سے مراد وہ جانور ہیں جو گوشت کھانے کے بجائے زمین کی پیداوار یعنی گھاس، پیڑ پودے، اناج وغیرہ سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ انعام سے مراد مویشی ہیں، بعض تو وہ جو انسانوں میں رہتے پلتے ہیں جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اور بعض وہ ہیں جو جنگلی ہیں جیسے ہرن، نیل گائے اور خرگوش وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ مومن بندے کس قسم کے جانور غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کیٹل یعنی مویشیوں کو کھانے کی اجازت ہے، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ ہے۔ ان کے علاوہ جنگلی جانور بھی ہیں جیسے ہرن، نیل گائے اور خرگوش، ان کو بھی شکار کیا جا سکتا ہے، غذا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گوشت خور جنہیں عرف عام میں درندہ کہا جاتا ہے، ان کو حرام کرنے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے، یہ جانور وحشی طبیعت کے ہوتے ہیں جن کے کھانے سے انسان میں وحشت اور درندگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گوشت خور جانوروں کو حرام قرار دیا ہے چونکہ گوشت خور جانوروں کی فطرت میں وحشت اور درندگی ہوتی ہے۔ اللہ ما یتلی علیکم سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں، یعنی کیا حکم ہے، کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو بتا رہے ہیں جانوروں کی حرمت کے سلسلے میں۔ اس کی تفصیل آئی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کیا گیا ہے، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ سے یا بلندی سے گر کر یا سینگ مارنے سے مر گیا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو مگر جسے تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی استھان پر ذبح کیا جائے یعنی دیوی دیوتاؤں کے نام پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ جوے کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ سب گناہ ہیں۔ یعنی حرام چیزوں کی یہاں پر تفصیل بتائی گئی ہے، اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں دیکھیں گے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، مگر شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم احرام میں ہو۔ احرام وہ لباس ہے جو عمرہ اور حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں حاضری دینے والوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ احرام اور بیت اللہ کی حاضری چاہے وہ حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی شریعت کی عائد کردہ دوسری پابندیوں کے ساتھ شکار کرنے سے بھی اجتناب کرے۔ یعنی جو بندہ احرام باندھتا ہے حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے، تو اس پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ شکار نہ کرے۔ جنگلی جانوروں میں سے احرام کی حالت میں کسی کو بھی شکار کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، پس تم احرام کی حالت میں شکار کھیلنے سے رک جاؤ اور اسے حرام جانو۔ حدیث میں اس بات کی رخصت دی گئی کہ اگر محرم نے شکار کرنے میں کسی قسم کی معاونت نہ کی ہو تو وہ غیر محرم کا کیا ہوا شکار کھا سکتا ہے۔ یعنی ایسا بندہ جو احرام کی حالت میں نہ ہو، اگر وہ کوئی شکار کر سکتا ہے اور اس کو اس بندے نے کوئی سپورٹ نہیں دیا جو احرام کی حالت میں ہے، تب وہ بندہ جو احرام کی حالت میں ہے اس شکار کو کھا سکتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے۔ جس طرح اس کے تمام احکام سراسر حکمت سے پور ہیں، اسی طرح اس کی ہر ممانعت میں بھی حکمت ہے۔ اللہ وہ حکم فرماتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، یعنی کسی چیز کو جائز قرار دیتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، اگر وہ کسی چیز کو ناجائز قرار دیتا ہے تو بھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا حق تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا ہے، صرف وہی جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا بہتر اور کیا نہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ حلال جانوروں کے گوشت سے پرہیز کرنے والوں کو بھی یہاں جواب دینا ضروری ہے، چونکہ خود اللہ کی ایک نعمت سے محروم نہیں ہے بلکہ اللہ کی اس نعمت سے مستفید ہونے والوں کو ظالموں اور سنگ دلوں میں شمار کرتے ہیں۔ یعنی آخری بات جو یہاں پر فوکس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جواب دیا جائے جو ایسے بندوں پر لعنت ملامت کرتے ہیں جو حلال مویشیوں کو کھاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مویشیوں میں جان ہوتی ہے ان کو ذبح کرنا ان پر ظلم کرنا ہے۔ انہیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ درختوں میں بھی جان ہوتی ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں، غذا تیار کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بھی ہوتے ہیں، اور انہیں ان کی غذا نہ ملے تو وہ مر بھی جاتے ہیں۔ یعنی زندگی اور موت تو پیڑ پودوں میں بھی ہوتی ہے، تو پھر انہیں کیوں کھائیں؟ تو پودوں، درخت اور ان سے حاصل کردہ ترکاری، میوے، اناج کو استعمال کرنا ان کی نظر میں جائز کیوں ہے؟ کیا ان کی تکلیف نہیں ہے؟ شہد بھی تو مکھیاں خود کے لیے جمع کرتی ہیں، پھر وہ کیوں ہم استعمال کریں؟
پھر جب تک مویشی پیڑ پودے نہ کھائیں وہ دودھ نہیں دے سکتے، پھر دودھ، دہی، مکھن، لسی، چھاچھ اور بے شمار دودھ کے بنے پروڈکٹس کو کیوں استعمال کریں؟ جان تو اللہ نے ہر چیز میں رکھی ہے، یعنی ہم جن چیزوں کو بے جان سمجھتے ہیں دراصل ان میں بھی جان ہے، یہاں تک کہ سورج، چاند، تارے، پہاڑ، پتھر وغیرہ بھی اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ حمد و ثنا تو وہی کرتا ہے جن میں جان ہے، جن میں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے بیچ تمام چیزیں اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، یعنی تمام کے تمام جان رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ لہٰذا ہم اگر اپنی کم علمی اور کم عقلی کے سبب کھانے پینے چیزوں کو حرام کرنا شروع کریں تو پھر کوئی بھی چیز ہماری نظر میں نان لیونگ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی چیز ہمارے لیے استعمال کے قابل نہ ہونا چاہیے۔ ایسی حالت میں ہم پھر موت کے منہ میں چلے جائیں گے، کوئی آلٹرنیٹ نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھیں۔ وہ ہر فیصلہ حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، انسانوں کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مومن بندوں سے مخاطب ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تفصیلی احکامات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کریں۔ عہد چاہے اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، عہد انسان کا دوسرے انسانوں سے ہو، عہد چاہے انسان اپنے آپ سے کرے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کسی حال عہد کو پورا کرنا ہے جب تک کہ عہد کوئی ناجائز کام کے لیے نہ ہو۔ دوسرا حکم وہ جانوروں کے حلال ہونے سے ہے جن کو ہم غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں حکم ہے کہ احرام میں رہنے والے بندوں کے لیے شکار حرام ہے۔ اللہ حکمت والا ہے، جو اس کی حکمت سے مناسب ہو حکم کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔